زندگی میں ناکامی کا سامنا تو آپ جانتے ہیں ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے نا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی ناکام ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب کوئی گرتا ہے تو اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے؟ کیا وہ پیچھے کی طرف گرتا ہے یا آگے کی طرف قدم بڑھاتا ہے؟ یہی ایک چھوٹا سا فرق مستقبل کی ساری کامیابی کی کہانی لکھتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جب بھی کوئی ایسی رکاوٹ سامنے آتی ہے تو ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہمیں وہیں روک دیتا ہے اور دوسرا ہمیں آگے لے جاتا ہے۔ آئیے ان دونوں راستوں کو ٹھیک سے سمجھیں، کیونکہ صحیح انتخاب کرنا ہی کسی کے کیریئر کے لیے سب سے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں پہلے راستے کی بات کرتے ہیں۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں پیچھے کی طرف ناکام ہونا، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک جال کی طرح ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے اور ہمارے کیریئر کو ایک جگہ پر ساکت کر دیتی ہے۔ اچھا، اس ذہنیت کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، جیسے دوسروں پر الزام لگانا، میری غلطی نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہوا۔ جب یہ سوچ آ جائے تو سمجھ لیں سیکھنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یا پھر بار بار ایک ہی غلطی کرنا، اور سب سے خطرناک چیز یہ سوچنا کہ میں ہی ناکام ہوں، مطلب ایک ناکامی کو اپنی پوری پہچان بنا لینا۔ جیسے کوئی پروجیکٹ فیل ہو گیا تو یہ مان لینا کہ آپ ایک ناکام پروفیشنل ہیں اور بس ہمت ہار دینا۔ لیکن شکر کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرا کہیں زیادہ بہتر راستہ بھی موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں آگے کی طرف ناکام ہونا۔ یہ بالکل ایک پہاڑ پر چڑھنے جیسا ہے، مشکل تو ہے لیکن ہر قدم ہمیں اوپر ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو کامیاب لوگوں کو باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ اس راستے پر چلنے والے لوگ سب سے پہلے ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں غلطی ہوئی، اب اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ہر غلطی کو ایک سبق سمجھتے ہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ناکامی تو اس کھیل کا حصہ ہے تو پھر نئے تجربے کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ وہی رویہ ہے جو ٹھہراؤ کو جدت میں بدل دیتا ہے۔ تو اب ذرا ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف ہے الزام تراشی، بار بار غلطیاں کرنا اور ہمت ہار دینا، اور دوسری طرف ہے ذمہ داری، ہر بار سیکھنا اور ڈٹے رہنا۔ یہ صرف دو الگ الگ رد عمل نہیں ہے، یہ کیریئر کے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک کا انجام مایوسی ہے اور دوسرے کا ترقی۔ اچھا، تو سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھتا ہے، یہ جاننا تو ٹھیک ہے کہ دو راستے ہیں، لیکن کوئی ایک سے دوسرے پر جاتا کیسے ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس بڑی تبدیلی کو ممکن بناتی ہے؟ اور جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ اصل تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے۔ ہمیں اپنے حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ اور یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، خود اصل ماخذ بھی اسی ایک سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ترقی کی چابی حالات میں نہیں، ہمارے اپنے اندر چھپی ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہر کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو یہ اندر کی تبدیلی یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت ہی سادہ سی جگہ سے، صرف ایک خواہش سے، اور وہ خواہش ہے سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی۔ بس یہی وہ چھوٹا سا بیج ہے جس سے ترقی کا پورا درخت نکلتا ہے۔ تو آخر وہ ایک خوبی کون سی ہے جو سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، جو ہمیں پیچھے گرنے کے جال سے نکال کر آگے بڑھنے کی چڑھائی پر لا کھڑا کرتی ہے؟ وہ ایک خوبی ہے سیکھنے کا رویہ۔ اس کا مطلب صرف نئی کتابیں پڑھنا یا کورسز کرنا نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے ہر تجربے کو، خاص طور پر اپنی غلطیوں کو، ایک استاد سمجھنا۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی اٹھوں گا۔ اور یہی وہ ایک کام ہے جو آج ابھی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے کہ آج جو بھی کام کریں، جو بھی میٹنگ ہو، ہر چیز میں بس یہ ایک رویہ ساتھ رکھیں۔ ہر لمحے کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھنا ہی اصل چابی ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، آج کی ایسی کون سی ناکامی ہے جسے اگر سیکھنے کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کل کی سب سے بڑی کامیابی کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے؟